تقریر میں بات پہنچ چکی تھی۔ 17 ربیع الاول سن 1 عام الفیل، یعنی وہ سال کہ جس سال ابرہہ نے ہاتھیوں کے لشکر کے ساتھ مکے پہ حملہ کیا، 1 عام الفیل 17 ربیع الاول پیغمبر کے اعلان رسالت سے 40 سال پہلے مکے کی سرزمین پر صبح و سویرے پیغمبر اسلام کی ولادت ہوئی، مگر 6 مہینے پہلے پیغمبر اسلام کے والد جناب عبداللہ مدینے کے قیام کے دوران شہر مدینہ ہی میں انتقال کر چکے تھے اور وہیں پر جناب عبداللہ کو دفن کیا گیا ہے۔ اس وقت پیغمبر اسلام کے حمل کو 3 مہینے گزرے تھے۔ 6 مہینے کے بعد اس تاریخ پر پیغمبر اسلام ظاہری اعتبار سے دنیا میں آئے۔ 7ویں دن عقیقہ ہوا اور 8ویں دن جناب حلیمہ سعدیہ پیغمبر اسلام کو 4 مصلحتوں کی بنا پر مکے سے اپنے علاقے میں لے جاتی ہیں، جہاں 5 سال تک پیغمبر اسلام حلیمہ سعدیہ کے گھر میں قبیلہ بنو سعد کے ساتھ رہے اور اس رشتے کو پیغمبر نے آخر دم تک یاد رکھا۔ چنانچہ تاریخوں میں یہ ہے کہ اکثر جناب حلیمہ سعدیہ کی بیٹی پیغمبر اسلام کے پاس آتی ہیں اور پیغمبر اسلام وہی عزت اور احترام ان کو دیتے ہیں جو سگی بہن کو دیا جا سکتا ہے۔ 5ویں سال جناب حلیمہ سعدیہ نے حضرت عبد المطلب کی خواہش پر پیغمبر اسلام کو واپس مکے میں لا کر جناب آمنہ کے حوالے کیا۔ اس دوران وقتاً فوقتاً جناب آمنہ اپنے لال کی زیارت کرتی رہی تھی، مگر اطمینان کے ساتھ پیغمبر اسلام کو اپنی ماں کے پاس رہنے کا موقع نہیں ملا تھا۔ 5ویں سال پیغمبر اسلام جناب آمنہ کی آغوش میں پہنچے۔ وہ روایتیں بھی ہماری کتابوں میں موجود ہیں جن میں یہ بیان کیا گیا کہ پیغمبر اسلام کی نشو نما یا پیغمبر اسلام کی گروتھ عام بچوں سے مختلف تھی، اس لیے عمر تو 5 سال کی تھی، مگر پیغمبر اسلام اپنی عمر مبارک سے کہیں بڑے نظر آ رہے تھے۔ صرف 1 سال اپنی مادر گرامی کے پاس رہنے پائے کہ جناب آمنہ کا ارادہ یہ ہوا کہ مدینے جا کر اپنے شوہر کی قبر کی زیارت بھی کریں اور اپنے خاندان والوں سے بھی ملاقات کرائیں، کیونکہ ان کے ماموں بلکہ تقریباً سارا خاندان مدینے میں رہتا تھا۔ مدینے کے سفر میں پیغمبر اسلام ماں کے ساتھ گئے، مگر واپسی میں مدینے اور مکے کے درمیان جناب آمنہ کا ابوا کے مقام پہ انتقال ہوا اور پیغمبر اسلام کو جناب آمنہ اور عبداللہ کی کنیز ایمن اپنے ساتھ مکے لے کے آئیں۔ دادا نے یتیم پوتے کے لیے اپنی آغوش کو کھول دیا اور 2 سال پیغمبر اسلام حضرت عبد المطلب کے گھر میں اور انہی کی گود میں پروان چڑھتے ہیں۔ یہ 2 سال وہ ہیں جس میں درمیان میں مختصر سی مدت کے لیے حضرت عبد المطلب کو ایک خاص کام سے یمن جانا پڑا۔ 2 سال 8واں پیغمبر اسلام کی عمر مبارک 7 سال کی تھی۔ 1 سال کے بعد پیغمبر اسلام کے دادا حضرت عبد المطلب یمن تشریف لے گئے اور اس سے کچھ پہلے پیغمبر اسلام آنکھوں کی تکلیف کی وجہ سے جوفا کے ایک راہب کے پاس پہنچے، جہاں سے پھر ایک بشارت ملی خاندان بنی ہاشم کو۔ 1 سال اور گزرتا ہے، پیغمبر اسلام کی عمر کا 8واں سال آتا ہے۔ حضرت عبد المطلب یا ان کی عمر 82 سال ہے یا 120 سال انتقال کرتے ہیں اور پیغمبر اسلام کی کفالت کا یا پیغمبر اسلام کے گھر میں رکھنے کا مسئلہ پھر پیدا ہوتا ہے، مگر اپنے آخری اوقات میں حضرت عبد المطلب نے یہ ذمہ داری اپنے بیٹے ابو طالب کے سپرد کی۔ چنانچہ جب پیغمبر اسلام 8 سال اور 8 مہینے کے تھے، دادا کا انتقال ہوتا ہے، چچا ابو طالب اپنے گھر میں لے کے آتے ہیں اور اپنی اولاد سے زیادہ محبت و شفقت کے ساتھ پرورش کر رہے ہیں پیغمبر اسلام کی، اس لیے کہ اس وقت تک حضرت ابو طالب کے گھر میں ان کے بڑے بیٹے جناب طالب پیدا ہو چکے تھے اور فقط چند مہینوں کے بعد دوسرے بیٹے جناب عقیل کی ولادت بھی ہو گئی۔ بیٹی ہانی اس دوران پیدا ہو چکی تھی، مگر اپنی اولاد کے مقابلے میں رسول خدا کو ترجیح دی جا رہی۔ تاریخ بتاتی ہے کہ پیغمبر اسلام اس گھر میں 25 سال کی عمر تک حضرت ابو طالب کے ساتھ رہے۔ اس دوران 9ویں اور 10ویں سال پیغمبر اسلام نے مکے کی پہاڑیوں پر بکریاں چرائیں۔ 11ویں سال پیغمبر اسلام اپنے چچا حضرت ابو طالب کے ساتھ تجارت کے سفر پر شام گئے۔ یہاں تک گفتگو گزشتہ تقریر میں پہنچ چکی
اور آج بات یہاں سے آگے بڑھے گی۔ 11ویں سال اپنے چچا کے ساتھ تجارت کے سفر پر پہلی مرتبہ مکے سے نکل کے شام گئے۔ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ اس کے بعد چند سال پیغمبر اسلام کی زندگی میں اس انداز سے گزرے کہ کوئی خاص واقعہ پیش نہ آیا۔ تقریباً پیغمبر کی عمر مبارک 20 سال کی تھی کہ عرب میں ایک ایسی جنگ شروع ہو گئی جس میں خاندان بنو ہاشم کو حصہ لینا پڑ گیا۔ پیغمبر اسلام بھی اپنے خاندان والوں کے ساتھ اس جنگ میں شریک ہوئے، اور اس کے فوراً بعد خاندان بنو ہاشم نے ایک معاہدہ کیا عرب کے بعض لوگوں سے مل کر۔ رسول خدا نے اس میں بھی شرکت کی، اور اس معاہدے کے بعد اب پیغمبر اسلام نے اکیلے تجارت کے سفر اختیار کرنا شروع کر دیے۔ عمر بھی اتنی ہو چکی تھی کہ حضرت ابو طالب نے یہی مصلحت دیکھی کہ پیغمبر اسلام کو تنہا آنے جانے دیا جائے۔ 23ویں سال مکے میں ایک سیلاب آیا جس کے نتیجے میں کعبہ گر گیا، اور کعبے کے سلسلے میں ایک مسئلہ پیدا ہوا جس کی تفصیل آج آپ سنیں گے۔ اور 25ویں سال پیغمبر اسلام نے جناب خدیجہ کے سامان تجارت کو لے کر شام کا رخ کیا۔ بس یہیں پر یہ سلسلہ آج مکمل ہونے والا، اور جناب خدیجہ کے سامان تجارت سے لے کر اعلان نبوت تک انشاءاللہ سال آئندہ۔ تو یہ مختصراً خلاصہ میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا کہ ان 12 تقاریر میں سیرت رسول خدا کس حد تک آپ کے سامنے آئی۔ اب آئیے